اس وقت دنیا کی سرزمین پر جو قوم مسلم کے حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں، بالخصوص فلسطین کی سرزمین پر اس وقت مسلمان جن پریشانیوں سے دوچار ہو رہا ہے، مسلمان جن پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، اللہ اکبر، ہر بندہ جانتا ہے کن حالات سے انہیں بے چین اور بے قرار کیا گیا ہے۔ کیفیت یہ ہے، کئی بچوں کے سروں کے اوپر داغ یتیمی لگ چکا ہے، کئی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہے، کئی عورتیں بیوہ ہو چکی ہے، کئی شوہروں کی بیویاں ان سے جدا ہو گئی ہے۔ یہ سارے حالات، لوگوں کے گھر اجاڑ دیے گئے، لوگوں کے کاروبار اجاڑ دیے گئے، لوگوں کا اللہ اکبر ساز و سامان تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایسے وقت میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ کوئی ویڈیو فیس بک پر آیا یا واٹس ایپ پر آیا تو ہم نے اسے شیئر کر دیا۔ خدارا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ نے ان کی تکلیف کے اس منظر کو دیکھا ہے تو آپ یہ سوچیں وہ بچے بلک رہے ہیں جو بھوک کی بنیاد پر، پیاس کی بنیاد پر، وہ فلسطینیوں کے بچے نہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ اگر کسی عورت کی گود سونی ہوئی ہے تو وہ کوئی عورت پرائی نہیں بلکہ ہماری بہن اور ہماری بیٹی ہے۔ اگر کسی کا کاروبار اجڑا ہے، کاروبار اس کا نہیں اجڑا بلکہ کاروبار ہمارا اجڑا ہے۔ اور خدا را جو بھی ہم سے کوششیں ہو سکے، جو بھی ہم سے کاوشیں ہو سکے، ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فلسطینی فلسطین میں رہتے ہیں، ہم یہاں پر رہتے ہیں، خدا را ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ خدا را ہم ان کی مدد کیسے؟ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کے اندر ان کا ساتھ بٹائیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، مگر ہم کریں تو کیا کریں؟ خدا را ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے ان مظلومین کے لیے دعا کر دے۔ ایمانداری سے ہر بندہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائے، آج ظلم ان پر ہوتے ہوئے اتنا وقت گزر گیا، کیا کسی نے رات کی تنہائی میں 2 بجے اٹھ کر مصلی بچھا کر خدا کی بارگاہ میں ندامت کے 2 آنسو گرا کر کیا اپنے ان بھائیوں کے لیے کبھی دعا مانگی؟ اگر اپنا بیٹا بیمار ہو جائے تو 50 مرتبہ آیت کریمہ کروائی جاتی ہے۔ مجھے بتائے نا، وہاں بیمار نہیں ہو رہے، وہاں مسلمانوں کے بچوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے۔ کیا کسی کا دل تڑپا اس بات کے لیے یار وہ بچے کسی اور کے نہیں، ہمارے بچے ہیں؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خدا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے سارے مسائل کا حل ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دشمنوں سے نجات عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں کشادگی پیدا فرمائے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ اس عمل کا نام دعا ہے، دعا، اس عمل کا نام دعا ہے، دعا۔ اور جہاں پر سارے ہتھیار کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہاں پر دعا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر دل کے اندر احساس باقی ہے، دل کے اندر اگر غیرت باقی ہے تو خدا را یہ بھی کوئی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں؟ بھئی ہر کام کی دعا کے لیے امام یا مولوی تھوڑی کہے گا، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ یار ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے تو ہر ایمان والے کے کلیجے کو تڑپ جانا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کے لیے دعا کرے، راتوں کی تنہائیوں میں خدا کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے۔ رب کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ دعا توجہ کے ساتھ کی جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگا کر کے کی جائے۔ بدر کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 313 غلاموں کو لے کر کے گئے تھے، اور جنگ صبح ہونی تھی۔ آج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر کے خوب دعائیں کی، مولا یہ پوری کمائی ہے میری جو تیری بارگاہ میں لے کر کے آ گیا ہوں، یہ بھی نہ رہے تو روئے زمین پر کوئی نام لینے والا نہ ہوگا تیرا، مولا تو ان کی مدد فرما۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن شاہد ہے
مدینے والے نے رات میں دعا کی، صبح اللہ نے کئی ہزار فرشتوں کا لشکر بدر کی سرزمین پر صحابہ کی مدد کے لیے نازل فرمایا، مگر شرط یہ ہے کہ دعا توجہ کے ساتھ کی جائے، رب سے لو لگا کر کے کی جائے۔ جس طرح ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے اور ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے ان دکھی بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ دوسری چیز، وہ چیزیں جو اسرائیل کی ایجادات ہیں، خدا را ان کا بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کو پیسوں کے ذریعے مدد ملتی ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس کی جو ایجادات ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ مگر کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں، یا اللہ، ایک طرف تو لوگ فلسطین کی سرزمین پر ستائے جانے والے مسلمانوں کے دکھوں کا رونا روتے ہیں، اور دوسری طرف حالات یہ ہے کہ اپنی زندگیاں یہودیوں کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں۔ بھئی کون ہے جو اس وقت مسلمانوں پر ظلم کر رہا؟ یہودی ہی تو ہے۔ اتنے ظلم پر وہ ظلم کیے جائے، پھر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ چہروں سے داڑیاں منڈوا کر کے چہروں کو یہودیوں کی طرح بنایا جائے، کپڑے یہودیوں کے جیسے پہنے جائے، شادیاں یہودیوں کے طریقوں پر کی جائے۔ سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ خدا را مدینے والے کا غلام زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ اتنے ظلم ستم کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم نے ان کے طریقے کو اپنانا چھوڑا نہیں۔ یہ چہروں سے داڑیاں منوانا یہودیوں کا طریقہ، 70 سال، 60 سال، 55 سال کی عمروں کو لوگ پہنچ گئے، نماز کی پرواہ نہیں، مگر اس بات کی پرواہ ہے کہ صبح کو جلدی اٹھ کر کے مجھے شیو کرنی ہے۔ یہ حالات ہیں لوگوں کی۔ خدا را اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے اور ان کے درد کو، ان کی پریشانی کو، ان کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اٹھے کسی رات کی تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ حضور علیہ السلام کو امت سے بڑا پیار تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا رات کی تنہائی میں حضور علیہ السلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر امت کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے کلیجے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب امت پریشانی میں گر جاتی ہے، اور فلسطین کی سرزمین بڑی پاکیزہ سرزمین ہے جہاں پر بیت المقدس ہے، اور کئی ساری عظمتوں کی، کئی ساری برکتوں کی وہ پاکیزہ سرزمین جہاں سے حضور علیہ السلام نے کو پروردگار عالم نے سفر معراج کروایا، جس مسجد اقصی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی میرے نبی نے امامت فرمائی، تو کئی ساری برکتیں اور کئی ساری عظمتیں اس پاکیزہ سرزمین کو حاصل خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، ان ساری چیزوں کو سمجھیں۔ ہر نماز کے بعد کسی چیز کے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔